الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قابل قدر اور صاحب فضیلت اولاد میں سے ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے کسی حد تک کیا، اور آگے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے ان کے دونوں بیٹے عیسو اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو ساری زندگی حجاز میں گزری اور ان کی وفات بھی یہیں ہوئی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی تدفین ہوئی۔ ایک روایت اگرچہ بائبل کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی وفات فلسطین میں ہوئی اور ان کی قبر یا ان کا مدفن بھی فلسطین میں ہے، لیکن یہ بات اہل تاریخ جو ہیں وہ زیادہ تر تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کی قبر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ مکہ میں تھی، اور آج کل چونکہ حرم کی توسیع ہو چکی ہے اور اسی علاقے میں کہیں ان کی قبر جو ہے وہ نیچے آ گئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پوری زندگی فلسطین میں رہے، اور وہیں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا دوسرا بیٹا عیسو وہ وہاں پہ ہوئے۔ لیکن یہاں جب ہم نے گزشتہ پروگرام کا اختتام کیا تھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی عیسو کے ساتھ آپس میں ایک رقابت کا قصہ علامہ ابن کثیر نے مختلف روایات کا جائزہ لیتے ہوئے اور اس کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، اور اس کے مطابق جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی عیسو کے درمیان یہ رقابت کا سلسلہ بڑھ گیا تو حضرت یعقوب کی جو والدہ تھیں انہوں نے یہ چاہا کہ یعقوب اپنے ماموں کے پاس اس علاقے میں چلا جائے جس کا نام تاریخ کے اندر فدان آرام یا حران ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عراق اور شام کے درمیان میں ایک علاقہ تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے چلے تو یہ پچھلا پہر تھا، یعنی مغرب ہونے کو تھی، اب یہ نکلے ہی تھے کہ ان کو راستے میں رات پڑ گئی۔ یہ ایک جگہ سوئے کسی چٹان پر، اور رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھا دی۔ اس خواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک لگی ہوئی ہے، اور اس سے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت اور حسین اور دلکش منظر ہے۔ اسی منظر کے دوران حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ فرمایا جاتا ہے کہ اے یعقوب، میں تجھے برکت عطا فرماؤں گا اور تیری اولاد کو بھی برکت دوں گا، تجھے بہت زیادہ اولاد دوں گا، تیری اولاد کو بھی بڑھاؤں گا، اور اس سرزمین کے اوپر تمہیں بادشاہت عطا کروں گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو اس خواب سے بہت زیادہ مسرور ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے اس بات کی منت مانی اور یہ اپنے دل سے طے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح صاحب خیر و برکت کر کے اس جگہ پہ واپس لایا، چونکہ وہ تو سفر پہ جا رہے تھے اور حران کی طرف جا رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو صاحب فضیلت و برکت فرما کر واپس اسی مقام پر لایا تو وہ اس جگہ پہ اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ اور اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے اس جگہ پہ نشان بھی لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس چٹان پر انہوں نے تیل گرا کر نشان لگایا تاکہ کل کلاں اس جگہ کو ڈھونڈا جا سکے اللہ کا گھر بنانے کے لیے۔ اور پھر وہ آگے حران کی طرف چلے گئے جہاں ان کے ماموں، ان کی والدہ کے بھائی لابان رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اگلے 14 سال یا بعض تاریخی روایات کے مطابق 20 سال وہاں گزرے حران کے اندر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے ماموں سے سارے احوال بیان کیے۔ آپ کے ماموں نے آپ کی بڑی خاطر مدارت کی اور ساتھ ہی اپنی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا، اور رشتے کے لیے شرط یہ رکھی 7 سال تک، اور ایک روایت میں ہے 10 سال تک میری خدمت کرو گے، میرے مویشی چراؤ گے، اور یہ حق مہر کے طور پر ہوگا، اور جب یہ تم کر لو گے تو پھر اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر لوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کے پاس جو بیٹیاں تھیں وہ مورخین نے لکھا ہے 2 تھیں، ایک کا نام لیہ تھا اور دوسری کا نام راحیل تھا۔
یہ دونوں بیٹیاں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھیں تو آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس بیٹی کا رشتہ لے رہے ہیں. 7 سال تک خدمت کی اور اس کے بعد جس بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا وہ آپ کے ماموں لابان کی بڑی بیٹی لیہ بنت لابان تھی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا تو اس نکاح کے موقع پر آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں تو چھوٹی بیٹی جو راحیل عمر میں چھوٹی تھی لیہ سے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا گیا لابان کی طرف سے کہ ہمارے ہاں جو دستور ہے اس کے مطابق پہلے بڑی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، اور اگر آپ چھوٹی بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید 7 سال یا 10 سال تک خدمت کرنا پڑے گی. اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ طے کر لیا کہ وہ مزید 7 سال یا 10 سال خدمت کریں گے اور چھوٹی بیٹی سے بھی نکاح کریں گے. ناظرین کرام، اس شریعت کے اندر 2 بیٹیوں یعنی 2 بہنوں سے نکاح کرنا حرام نہیں تھا، اور اس کا جواز ہمیں اس تاریخی روایت سے بھی ملتا ہے کہ جو ماموں کی دونوں بیٹیاں لیہ اور راحیل یکے بعد دیگرے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آئیں. تو شرائط جو طے ہوئی تھیں اس کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام 14 سال تک یا با اختلاف روایت 20 سال تک آپ خدمت کرتے رہے، اور بعد ازاں راحیل بنت لابان بھی آپ کے نکاح میں آئیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حران میں رہتے ہوئے بہت سارے فضیلت اور برکت سے نوازا. آپ کو اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے نوازا اور مال میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے نوازا. کہتے ہیں کہ آپ مویشیوں کا کاروبار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مویشی دے دیے، اور پھر جب وہاں سے آپ واپس فلسطین کی سرزمین کی طرف جانے لگے تو اس وقت آپ کے ماموں نے اور آپ کے ماموں کے بیٹوں نے جو آپ کی بیویوں کے بھائی تھے انہوں نے آپ کو بہت سارا جو مال و اسباب ہے وہ مزید بھی دیا، تاکہ آپ کے جو اولاد ہے اور آپ کی جو بیویاں ہیں ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اور جو آپ کے ماموں تھے لابان، انہوں نے ان کو پوری طرح سے الوداع کیا اور کھانا وغیرہ بنایا، اور لمبی اس کے اندر تفصیلات ہیں، اور ان کو باقاعدہ الوداع کیا، اور اس میں کچھ نصیحتوں کا بھی ذکر ہے کہ میری بیٹیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی، اور اس طرح کے عہد وغیرہ کر کے یہ وہاں سے نکلے. حضرت یعقوب علیہ السلام حران سے واپس فلسطین کی طرف آتے ہیں تو اس وقت آپ کے ہاں 11 بیٹے پیدا ہو چکے تھے، جبکہ اس میں جو کل اولاد تھی 11 میں سے جو 10 بیٹے تھے وہ آپ کی جو پہلی بیوی یعنی لیہ سے تھے، یا 2 لونڈیاں آپ کے پاس تھیں ان میں سے تھے. جو چھوٹی بیٹی راحیل، لابان کی جو چھوٹی بیٹی راحیل آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، اس سے اس وقت تک صرف ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام یوسف تھا، جو بعد ازاں یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری دنیا ان کو جانتی ہے. ان 11 بیٹوں کے ساتھ اور بہت سارے مال و اسباب کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حران سے واپس فلسطین آنے کا ارادہ فرمایا. جب یہ واپس فلسطین آ رہے تھے تو ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا بھائی عیسو یا عیس، جس کی وجہ سے، جس کے ساتھ رقابت کی وجہ سے اور آپس میں چشمک کی وجہ سے انہوں نے یہ ہجرت اختیار کی تھی، وہ تو ابھی بھی وہاں پہ ہے اور وہاں پہ انہی کا سکہ چلتا ہے. تو اب میں جب واپس جاؤں گا تو کہیں اس کے ساتھ میرے معاملات خراب نہ ہو جائیں، آپس میں کوئی لڑائی یا اس طرح کی مڈ بھیڑ نہ ہو جائے. تو اس کا توڑ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ تحائف جو ہیں وہ پیش کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہو سکے اور آپس میں معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت سارے مال مویشی، جس میں اونٹ بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، گائیاں تھیں، بڑی تفصیلات اس کی مورخین نے لکھی ہیں، بلکہ باقاعدہ فگرز بھی لکھے ہیں کہ اتنی گائیاں، اتنی بھیڑیں، اتنی بکریاں اور اتنا مال اسباب آپ نے اس کے لیے تیار کیا. لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ 10 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا، اور 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کو یعنی 10 گروہوں میں تقسیم کر کے اپنے خدام کے ذریعے ان کو آگے بھیج دیا، اور ہر گروہ کچھ فاصلے پر دوسرے کے پیچھے چلتا تھا، اور جب 10 کے 10 گروہ آگے چلے گئے تو اس سے پیچھے کچھ فاصلہ چھوڑ کر 1 دن یا 2 دن کا یا 1 رات یا 2 رات کا فاصلہ چھوڑ کر خود اس کے پیچھے چلے، اور اپنے جو اولاد تھی، اپنے بیٹے اور اپنی بیویاں، وہ اپنے پیچھے جو ہے اپنی حفاظت میں لے کے آگے سفر کرتے رہے. جب آپ کے بھائی عیسو کو اطلاع ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہماری سرزمین کی طرف اور ہماری اس راجدھانی کی طرف آ رہے ہیں،
تو وہ آگے سے 400 یا با اختلاف روایت 4000 لوگوں کا ایک جتھا لے کر وہ آگے سے نکل پڑا۔ اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خیر سگالی کے جذبے سے نکلا ہے، استقبال کے لیے نکلا ہے، یا لڑائی کے لیے نکلا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو 10 گروہوں میں تقسیم کیے تھے خدام، ان کو یہ بات سمجھا دی کہ آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم یہ تحائف لے کے جا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، اور یہ تحائف ہیں ان کے آقا عیسو کی طرف۔ یعنی کوئی تکریم کے اور عزت کے الفاظ بیان کیے اور خدام کو سمجھا دیا کہ تاکہ اس طرح سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور خیر سگالی کے جذبات پیدا ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدبیر کارگر ہوئی، اور جب آپ پہنچے تو عیسو جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل کر بہت خوش ہوا، چونکہ تحائف وغیرہ سب پہنچ چکے تھے اور آپس میں خیر سگالی پیدا ہو چکی تھی، لہذا دونوں بغل گیر ہوئے اور بہت زیادہ خاطر مدارات ایک دوسرے کی، اور دونوں پھر سرزمین کنعان یعنی فلسطین کی طرف جو ہے وہ واپس چلے۔ اس موقع پر کہتے ہیں کہ واپس آ کر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی چٹان پر جہاں آج کل قبہ صخرہ ہے، یہ صخرہ کہتے ہیں کہ وہی چٹان ہے کہ جس کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ، عبرانی کے مطابق بیت ایل، یعنی ایل اب عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، تو بیت اللہ تعمیر کیا جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اور جو قبہ صخرہ ہے یہ عین اسی چٹان کے اوپر ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سفر کے آغاز میں سوئے تھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے خواب میں خیر و برکت کی بشارت ہوئی تھی۔ یہی وہ بیت المقدس ہے جو بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن اس کی پہلی تعمیر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس آ گئے ہیں اور وہاں کنعان میں آ کر یعنی فلسطین کے علاقے میں آ کر آپ نے اپنی بود و باشت اختیار کی، اور وہیں پہ آپ کے جو بقیہ معاملات آگے ہوئے، تو میں نے عرض کیا کہ 11 بیٹے آپ کے پیدا ہو چکے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما رکھی تھی جب آپ ابھی فدان آرام یا حران نامی علاقے میں تھے، اور جب یہاں فلسطین واپس آ گئے تو یہاں آپ کے ہاں ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور یہ بھی راحیل بنت لابان کی بطن سے تھی، اور اس بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ ناظرین کرام، یہی وہ بنیامین ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہونے کی وجہ سے آپس میں دونوں بھائیوں کی بہت زیادہ محبت تھی، اور عمر میں بھی بقیہ جو اولاد تھی ان میں سے چھوٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بہت پیارے تھے، اور زیادہ محبت اور جو شفقت کا تعلق تھا وہ یوسف اور بنیامین کے ساتھ تھا۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ صاحب فضیلت نبی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذکر کیا تو آپ نے یہ کہہ کے ذکر کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کہ کریم کا بیٹا، صاحب کرامت کا بیٹا، صاحب کرامت کا بیٹا، صاحب کرامت کا بیٹا، یعنی کریم ابن کریم حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام، پھر ابن کریم یعنی اسحاق علیہ السلام، پھر ابن کریم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہ چاروں نسلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب شرف و کرامت ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ایک پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس میں نام لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک صورت نازل فرمائی، اور ان کو جد الانبیاء کا خطاب ملا، خلیل اللہ کا خطاب ملا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا خطاب ملا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، کہ یعنی بیانات میں سے بہترین بیان، قصے کہانیوں میں سے بہترین کہانی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بیان کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کوئی کم و بیش 10 جگہوں پہ قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پہ ملتا ہے، لیکن ضمائر کے اعتبار سے اشارے اور کنائے میں آپ کا تذکرہ مختلف جگہوں پہ موجود ہے، اور خاص طور پہ سورہ یوسف میں بے شمار جگہوں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لیے بغیر ان کا تذکرہ ہے۔
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قرآن پاک کے اندر جا بجا ذکر ہے، لیکن خاص طور پہ سورہ ابراہیم جو ہے وہ آپ کے نام کی نازل کی گئی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں کم و بیش 26 مقامات پر ہے، جن میں سے 24 مقامات جو ہیں وہ صرف سورہ یوسف کے اندر ہیں، چونکہ جو سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی اتاری۔ اس قصے کو ناظرین کرام بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی تاریخ اسلامی کے اندر۔ اس کی ایک وجہ تو اس کا قرآن پاک کے اندر بیان ہونا اور اس کو احسن القصص کہنا ہے۔ ایک تو اس میں بہت سارے لوگ احسن القصص جو قرآن نے کہا تو اس میں قاف پر زبر ہے اور قصص کہا گیا، اسی لیے لوگ اس کو قصص القرآن جو ہمارا موضوع ہے، لیکن ہم نے اس کو قصص القرآن کہا ہے۔ عام طور پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ قصص ہے کہ قصص ہے، اور پھر دلیل اس کے لیے یہ دی جاتی ہے کہ یہ قصص ہونا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے جس کا نام القصص ہے، اسی طرح اس قصے کو بھی احسن القصص کہا گیا ہے۔ تو قصص ناظرین کرام مصدر ہے، اور یہ بعض اوقات قصے کی جمع میں بھی آتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ مصدر ہے۔ جب احسن القصص کہا جائے تو اس کو بیانات میں سے بہترین بیان کہا جائے گا، لیکن قصے کی جمع جو ہے وہ قصص آتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام قصص القرآن رکھا ہے۔ اب قصص القرآن کہا جائے گا تو اس کا مطلب قرآن کا بیان ہوگا، اور قصص القرآن کہا جائے گا تو اس کا مطلب وہ قصے اور کہانیاں ہیں جس کی جمع قصہ ہے، جس کو ہم ذکر قرآن پاک کے اندر پاتے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے اس کا ذکر کیا۔ تو اس کا تعلق بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہے۔ یوں ناظرین کرام، یہ وہ پورا خاندان جلیل القدر خاندان ہے جس کی وجہ سے تمام انبیاء، وہ چاہے بنی اسرائیل کے ہوں اور چاہے بنی اسماعیل کے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ پیغام اور دعوت اور وحی لے کر ہم تک پہنچتے رہے، اور اس میں جن کو ہم بنی اسرائیلی انبیاء کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کی نسبت جو ہے وہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا عبد اللہ، یہ ان کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسی وجہ سے آپ کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور یہ جو یہودی قوم ہمیں نظر آتی ہے اور یہ نسلی طور پر آگے چلتے ہیں، یہودا نامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کی نسل جو آگے چلی ہے، تو یہ نسلی طور پر اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے ہیں اور یہودا سے اس کی اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ اور میں یہ بات پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کسی نبی کی اولاد ہونا یہ کوئی صاحب کرم یا صاحب کرامت یا صاحب فضیلت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ شرف اور یہ تکریم تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جس کا کردار انبیاء جیسا ہوتا ہے۔ خونی رشتہ داری اس کا کوئی یعنی ثبوت یا دلیل نہیں بنتی۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ صاحب شرف و کرامت انبیاء ہیں اور جلیل القدر انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ صاحب فضیلت اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ یہ ان کی اولاد ہیں۔ واضح طور پر فرما دیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، کہ بہت سارے لوگ ظالم ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان میں سے نیکوکار ہیں۔ اب ناظرین کرام، جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس قصے کی دیگر تفصیلات کا جائزہ تو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لیں گے، لیکن یہاں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا۔ احسن القصص، لوگوں نے اس کو ایک لو سٹوری یا عشق و محبت کی داستان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک جیسی حکمت سے، ہدایت سے، عبرتوں سے اور نصیحتوں سے پر کتاب، اس کے اندر ایک قصہ بیان ہو اور اس قصے کو اللہ کریم احسن القصص قرار دیں اور خود سے اس کا ٹائٹل یہ دیں، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عشق و محبت کی داستان ہے یا لو سٹوری ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص اس لیے قرار نہیں دیا کہ اس میں کسی ایک خاتون کا کسی مرد کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم ہونے جا رہا تھا یا کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی محبت یا الفت کے جذبات محسوس کیے تھے۔ یہ قصے کا مرکزی خیال نہیں، یہ تو عظمت کردار کا قصہ ہے، یہ تو عبرتوں اور نصیحتوں کے اعتبار سے کائنات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس میں قوموں کا عروج و زوال وابستہ ہے، اور اس قصے کے اندر
ایک فرد کی وجہ سے، یعنی یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ صرف ایک فرد کی وجہ سے کیسے قوموں کو زوال آتا ہے اور کیسے زوال شدہ اقوام کو عروج نصیب ہوتا ہے کسی ایک شخص کی وجہ سے، اور وہ شخص اگر صاحب کردار ہو تو اللہ تعالیٰ ایک صاحب کردار شخص کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ اس میں مینجمنٹ بھی ہے، اس میں سیاست کے اصول بھی ہیں، اس کے اندر صبر و استقامت کی داستان بھی ہے، اس میں تقوی کے مظاہر بھی ہیں، اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کو واقعتاً احسن القصص بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ اور ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو پوری نسل چلی ہے، گویا اس نسل کا ایک کلائمیکس ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہے کہ کس طرح ایک بچہ جس کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا، بلکہ راستے سے ہٹا دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے اٹھا کر کس طرح اس کو مصر کے تخت پر بٹھایا، اور کس طرح سے وہ اپنے الزامات سے بھی بری ہوا، اور کس طرح سے مشکل ترین حالات میں اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، اور کس طرح جب اس کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری پلاننگ ہوئی، اور اس پلاننگ اور منصوبہ بندی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے نکالا، اور آخر پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ اس قصے کا حاصل یہ ہے کہ جو بھی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا تعلق وابستہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی خوشنودی کی وہ خواہش رکھتا ہو، اللہ کی رضامندی کے حصول کی تڑپ ہو، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ انہ من یتق ویصبر، جب کوئی شخص صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اور ساتھ اس کے دل میں یہ دوہرا احساس موجود رہتا ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ انہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکار لوگوں کا اور ایسے صاحب صبر و استقامت لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کنویں سے بھی اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل ترین حالات سے ان کو اٹھا کے عروج اور جو علو مرتبت ہے اس کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس کو احسن القصص کہا گیا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔